السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 72 سے ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کے گوشے گزار تھی کہ سورہ آل عمران میں 4 خطبے ہیں، تو اس مقام سے تیسرے خطبے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ آیت 72 سے 120 تک یہ تیسرا خطبہ ہے، اور اس کے بعد چوتھا اور آخری خطبہ سامنے آئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے، اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو، یعنی یہ سازشی انداز یہود کا مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ تھا، تاکہ وہ لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ ہم تو ایمان لائے لیکن ہم نے یہاں کوئی ایسی بات نہیں پائی جو حقیقت پر مبنی ہوتی، لہذا ہم واپس آ گئے، لہذا کوئی مزید شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ تو بڑی سازشیں کی لیکن مسلمانوں کا بگاڑ کچھ نہیں سکے، اس طریقے سے کسی بھی مسلمان کو انہوں نے یہ گمراہ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کے مخالفت یہ کر رہے تھے۔ آگے فرمایا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یعنی کل اللہ کا دین تمہارے پاس تھا، اللہ کی کتاب تمہارے پاس تھی، تم نے ضائع کیا، اب یہ دنیا کی امامت کا منصب بھی اور یہ نبوت کا تاج بھی اب کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد انہی اہلی کتاب کی ایک اور خرابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی کہ ان کی اخلاقی حالت کیا ہے، کچھ ان میں بہتر اور کچھ بدتر۔ تو آگے فرمایا، اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں واپس دے دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ یہ ادا نہ کرنے اور اس طرح سے بے ایمانی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں، یعنی امی سے مراد ان کی کیا، غیر یہودی، غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی، یعنی بدعہدی کی، بے ایمانی کی، خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی، جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کی اخلاقی حالت تھی، اور انہوں نے اسے دین بنا کر اپنے سامنے رکھا تھا کہ جو ان کے دین سے باہر ہیں، یعنی غیر یہودیوں کو امی کہتے تھے، تو ان کے معاملے میں ان کا مال کھا جاؤ، ان کا حق دبا جاؤ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی بس ہاں آپس کے اندر جو ہے وہاں پر ساری اخلاقیات ہیں، وہاں سارے حقوق ہیں، سارے معاملات ہیں۔ آج بھی صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کے حوالے سے کوئی اور قانون اور ضابطہ اور قاعدہ ہے، اور دنیا کے دیگر لوگوں کے بارے میں وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں ان کے بارے میں جو ظلم چاہے روا رکھا جائے، وہاں کوئی نہ عورتوں کے حقوق ہیں، نہ بچوں کے حقوق ہیں، نہ کوئی معاملہ ہے۔ یعنی آج کی دنیا میں بھی یہ بات ہمارے سامنے کہ آج کیا کیفیت ہے، اور ویسے ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو یہ مغرب طوفان اٹھا دیتا ہے، یہود عیسائی یہ مل کر، اور وہاں غزہ میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے خود تسلیم کرتے ہیں، ان کے اپنے گھر کے اندر اس پر احتجاج جاری ہے کہ یہ کیا ظلم ہے، لیکن انہوں نے اسے روا رکھا ہے، اور اسے وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے انہیں دشمن قرار دیا، اور ان کے خیال میں دشمن کے ساتھ جو چاہے کرا جائے۔ حالانکہ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، جو معاملہ جیسا اللہ نے طے کر دیا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں ان کا یہ طرز عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہرحال عہد کو پورا کرنا، ہر ایک کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو، عہد کا پورا کرنا، وعدے کا پورا کرنا، امانت کا ادا کرنا،
ظلم نہ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے بار بار اسے بیان کیا، آگے سورہ مائدہ میں بات ہمارے سامنے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ تو ایک تو یہ یہودیوں کی بات ہو رہی، ان کی بات ہے کہ یہ جو غیر یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے، وعدے کی خلافی، قسموں کا توڑ دینا اور ان کا مال دبا جانا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو بھی کرے گا، وہ کریں، ہم کریں، کوئی بھی کرے، یعنی یہ غلط کام، غلط اخلاقیات، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، مزید ان کی اور بات بتایا کہ کیا ان کی کیفیت ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا تھا، اس میں یہ بات تھی کہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہاں کیا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں، کتاب میں نہیں ہوتا، کتاب کا نام لے کر پیش کر دیتے ہیں، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ لیکن ان کی چال کب چلتی ہے، چل سکتی ہے؟ اس وقت چل سکتی ہے اور چل رہی تھی جب ان کے لوگ، یعنی انہی کے جو عوام تھے، وہ کتاب اللہ سے بغیر ناواقف تھے، ان کے پاس کتاب اللہ موجود ہی نہیں تھی، لہذا جو اس کا نام لے کر پیش کر دیا جائے وہ تسلیم کر لیں۔ اگر لوگ کتاب اللہ سے واقف ہوں، جانتے ہوں، آپ کے ہاتھ میں بھی قرآن مجید موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں گے یہ کہاں سے آ گئی بات، تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اب الحمدللہ مسلمانوں نے اس امت کے اندر کتاب اللہ اتنی لوگوں کے درمیان موجود ہے، یعنی اس طرح سے اسے عام کر دیا گیا ہے کہ ہر ایک کی دسترس میں جو چاہے دیکھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، شرط یہ کہ دیکھے۔ جب دیکھے گا نہیں تو پھر جو چاہے وہ کہہ دے اور پھر آدمی مان لیتا ہے۔ تو آج کل تو حالت ہماری بھی ہے کہ صرف سنی سنائی پہ چل رہے ہیں، براہ راست کتاب کا علم حاصل کرنا، یعنی اس کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ جنہوں نے اپنے نبیوں کو الہ بنا لیا تو نبیوں نے یہ نہیں کہا تھا، رسولوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں الہ بنا لینا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا الہ بنا لیا اور انہیں تین میں کا ایک کہہ دیا، یا کوئی اور یہ کام کرے کہ ان سے وہ منسوب کرے الوہیت کے معاملات رسولوں کے ساتھ میں۔ تو رسولوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دی اور ہمیشہ شرک سے بچنے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام لوگ خود کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ عہد پچھلے تمام انبیاء سے لیا گیا، یعنی جتنے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آئے سب سے لیا گیا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بیان کی جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ صف میں نقل کیا، تو یہ بات ان سب سے کہا گیا۔ تو اب ان کی امتیں سے جو اب ان کے ماننے والوں سے کہا جا رہا ہے یہ کام تمہیں کرنا ہے، یعنی اس رسول پر ایمان لاؤ۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ عہد جو دوسروں سے لیا گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا، نہ قرآن میں کہیں نہ حدیث کے اندر اس کی کوئی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا ہو کہ تمہارے بعد کوئی رسول آئے گا تو اس کا ساتھ دینا، اس لیے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ عہد پچھلے انبیاء سے لیا گیا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا۔ اور صریح احادیث کے اندر آپ نے یہ بات بتائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن خود کہتا ہے سورہ احزاب میں آئے گا کہ خاتم النبیین ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے یہ ختم نبوت کی بات بھی اس میں سامنے آتی ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے پیغمبروں سے عہد لیا تھا یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا
کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ یعنی عہد کرنے کے بعد پھر یہ بات نہ مانے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے پاس جا کے پکڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے معاہدہ توڑا ہے۔ تو رسول تو موجود نہیں تھے لیکن رسول کے ماننے والے موجود تھے جن کا نام لے رہے تھے۔ یہی بات انہیں بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے رسول نے تمہیں یہ بتایا تھا، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رسول آئے گا اگلا اس پر ایمان لانا، اس کا ساتھ دینا۔ اب یہ رسول آیا ہے نہ تم اس پر ایمان لا رہے ہو اور نہ اس کا ساتھ دے رہے ہو، اگر ایمان ہی نہیں لا رہے تو ساتھ دینا کیا مانے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کا دین افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض، اب کیا یہ لوگ اسلام کو جو اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہے دین اللہ ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کتاب فرمان ہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی شخص اس اسلام کے خلاف اس کے بجائے کوئی اور دین لے کر آئے گا، طریقہ لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کیا ہے؟ جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اور جو قرآن و سنت کے سوا کوئی کام کرے گا اور سمجھے گا کہ آخرت میں اس کا اسے کوئی بدلہ ملے، اس کا کوئی اجر ملے، تو وہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آخرت میں جس عمل کی قیمت ہے وہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہو، جس کا حکم آپ نے دیا ہو، جو آپ نے کر کے دکھایا ہو، جو صحابہ نے کیا ہو۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ سورہ کہف میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اور تفصیل سے بیان کیا ہے، وہاں یہ بات آئے گی کہ خسارے میں رہے وہ لوگ، سمجھتے رہے سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی یہ بنی اسرائیلی کا حال تھا۔ پہلے تو ظاہر ہے کہ اہل ایمان یہی لوگ تھے، لیکن اب اس رسول پر ایمان لا کر اپنے ایمان کو آگے بڑھانا تھا، لیکن نہ مان کر کفر کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے مرتے دم تک، یعنی جب تک انسان کی جان میں جان ہے، نزا کا عالم طاری نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ پکار ہے، دعوت ہے، آ جاؤ، توبہ کرو، مان جاؤ، اس رسول پر ایمان لاؤ، اس کا طریقہ اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں وہ بچ جائیں گے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفر میں بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی صرف انکاری پر بس نہ کیا بلکہ عملاً مخالفت و مزاحمت بھی کی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، شبہات پیدا کیے، بدگمانیاں پھیلائیں، دلوں میں وسوسے ڈالے، بدترین سازشیں اور ریشہ دوانیاں کی تاکہ نبی کا مشن کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ یہ یہود بھی اور منافقین بھی، مشرکین بھی، یہ سب اس کام میں شریک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا اور کفر کی ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دینا چاہے
آخرت میں روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. یہ بات بھی آگے بھی ہمارے سامنے آئے گی کہ آج جس دنیا پرستی، آج جو اس اپنے دولت کی بنیاد پر یہ نہیں مان رہے ہیں رسول کی بات کو، کل یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے جب آخرت میں عذاب سامنے آئے گا، مگر نہ اس وقت دے سکیں گے اور نہ قبول کیا جائے گا. جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں، آج رسول کی مخالفت کرنا، دین کی مخالفت کرنا، اللہ کے دین کو قائم و نافذ ہونے سے روکنا اور اس میں روڑے اٹکانا، ظلم و زیادتی کرنا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ صرف مفاد دنیا پرستی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا اس وقت اسی دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پا سکیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات، عمومی بات، اہل ایمان کے ساتھ بھی اور دوسرے جو منافقین جن کے اندر ابھی ایمان نہیں اترا انہیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. ساتھ ہی مخلص اہل ایمان سے بھی کہا جا رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. بر کیا ہے؟ بر کی بات آئی تھی سورہ بقرہ آیت 177 میں، اس میں لیس البر ان تولوا کی بات تھی. تو بر اصل میں کیا ہے؟ نیکی، اور ایسی نیکی یعنی گویا اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کر تو نہیں سکتا آدمی، وفاداری یعنی جو اصل حقیقت ہے نیکی کی. تو کہا وہاں تک پہنچنا ہے. ابرار بندے ہیں نا، ابرار کا وتوفنا مع الابرار، ہمیں ابرار کے ساتھ تو موت دے، ان کے ساتھ جمع کر دے. تو یہ جو ابرار ہیں جو بر اختیار کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی ہر وہ چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے اللہ سے بڑھ کر محبت نہ کرے، یعنی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے، جب مانگا جائے حاضر ہے. انسان یہی وفادار لوگوں کا یہی حال ہے، مال مانگو تو مال حاضر، جان مانگو تو جان حاضر. یعنی یہی صحابہ کا طرز عمل تھا، کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں تھے. تو یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی روح ہے کہ آدمی اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے رسول کے لیے یہ وفاداری رکھتا ہے، اس کے دین کے لیے کہ جو مطالبہ کیا جائے پیش کیا جائے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. تو اس کے دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو. جیسے آج اگر موقع ہے، مطالبہ ہم سے وقت کا ہے، صلاحیت کا ہے، کل وہ وقت آئے گا جان دینے کا آ جائے تو ظاہر سی بات جو مانگے وہ دیا جائے گا، تیار ہے اس کے لیے. تو یہی کیفیت ہے جو درکار ہے. آگے فرمایا، اب یہاں سے پھر بنی اسرائیل کی ایک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے قبلے کی بات آتی ہے. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. یعنی اصل دلیل کہاں سے ملے گی؟ کتاب اللہ سے ملے گی. تو ان کے پاس جو کتاب اللہ موجود تھی اس وقت، اس کے بارے میں کہا لاؤ تورات میں کہیں لکھا ہے تو، اور اب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. فرمایا اس کے بعد بھی یہ لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے تو وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. ابراہیم جد امجد ہیں، یہ بات بھی بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے. یعنی بنی اسرائیل بھی انہی کی بات کرتے ہیں اور ہم تو انہی کی بات کرتے ہیں، وہ تو اصل ہمارا معاملہ ہے ان کے ساتھ تعلق کا. تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ابراہیم کے طریقے پہ چلو گے تو اس رسول کا طریقہ وہی طریقہ، اس پر بھی ایمان لانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہوا تھا، تو وہاں بھی یہ بات تھی کہ انہوں نے اس گھر کی اثر نو تعمیر کی ہے، اثر نو. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس مقام پر؟ اس بیت اللہ کو جسے قبلہ بنایا گیا مسلمانوں کا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مرکز جو آج تمہارے سامنے ہے یہ قدیم گھر یہی ہے. پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا وہ یہی ہے. تو ظاہر ہے کہ کس نے کیا ہوگا؟ پھر آدم علیہ السلام سے بات چلتی ہے
یعنی وہاں سے آغاز ہے اس کا. تو اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ یہ اس وقت بنایا گیا لیکن طوفان نوح میں یہ منہدم ہوا, اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے کب کیا کام کرنا ہے. یہ سلسلہ اب تو ابراہیم کو شروع کریں گے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس کام کا آغاز کیا کہ پھر دوبارہ سے اثر نو اس کی تعمیر کا کام ان سے لیا. سورہ حج کے اندر اس کا ذکر آئے گا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اس کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جگہ بتائی کہ ہاں اس پر جو ہے اللہ کا گھر تعمیر کریں, اس کی تفصیل وہاں آئے گی. تو بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بیت المقدس تو بعد میں تعمیر ہوا ہے, اصل جو پہلا گھر ہے وہ مسجد حرام ہے, بیت اللہ ہے, کعبہ ہے. فرمایا یہ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, ابراہیم کا مقام عبادت ہے. اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا. یہ بیت اللہ کی خصوصیات ہیں, مشرکین بھی اس کو تسلیم کرتے تھے, اس دور کے اندر بھی یہ بات موجود تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا مرکز ہے, یہ تمہارا قبلہ ہے. تو کسی امت کو مجتمع رکھنے کے لیے ایک مرکز درکار ہے, ایک اس کے لیے مقام درکار ہے کہ جس کی طرف جس کے پر مجتمع ہوتے ہوں. جیسے ہر پھول کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, ہر تحریک کا ایک مرکز ہوتا ہے. تو یہ جو اسلام کی تحریک ہے اس کا مرکز ہے یہ بیت اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے, لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کر دے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اس گھر کا حج کرنا یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر. تو کیا کہا ہے, من استطاع الیہ, جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ کا یہ حق ہے. اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے. جیسے روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے, ایسے یہ بھی فرض ہے, کوئی اور بات نہیں ہے. تو استطاعت کسے کہتے ہیں, استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں تک جانے اور واپس آنے کا خرچ آدمی کے پاس موجود ہو. وہاں تک جانا ہے اور آنا ہے آسان نہیں ہے, خرچ چاہیے, تو خرچ موجود ہے, صحت موجود ہے, راستے میں امن موجود ہے. اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر حج فرض ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا, یعنی یہ ساری سہولتیں یہ اس کے پاس یہ استعداد موجود ہے اور پھر وہ حج کر نہیں کرتا, تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص اس کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. یعنی گویا کہ یہ اتنی بڑی یعنی وعید ہے سنائی گئی ہے. تو اس وجہ اس بنیاد پر ہر صاحب استطاعت مسلمان کو حج کرنے کی فکر کرنی چاہیے. آج رکاوٹیں ہیں, آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے, پھر کوئی رکاوٹ آ جائے تو اللہ کے ذمے ہے. یعنی معاملہ یہ کہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے برابر. تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ذمہ داری, تو یہ بھی ایک مسلمانوں کا پر ایک فرض ہے کہ اس گھر تک جائیں جسے ان کا قبلہ بنایا گیا, جسے ان کا مرکز بنایا گیا. آج صورتحال یہ ہے کہ یہ گھر اپنے اس مقصد کو اس طرح پورا کرنا, یعنی جیسے مرکز ہدایت ہے, جیسے یہ مسلمانوں کا ایک مجتمع ہونے کی جگہ ہے اور یہاں سے مسلمان ہدایت لے کے پلٹے, وہ کیفیت اس طرح باقی نہیں ہے. یعنی اس کے جو فوائد ہونے چاہیے وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال یہی وہ جگہ ہے جس کو ایسا بننا چاہیے اور بنے گا, تھا بھی اور آئندہ ہوگا بھی, کہ یہیں سے لوگ مجتمع ہو, اتحاد اتفاق کا یہ مظہر بنے. یہ نہیں کہ اکیلے گئے اکیلے ہی واپس آ گئے, اسی حال میں گئے اسی حال میں واپس آ گئے, نہ اجتماعیت کا تصور ہے نہ امت کا کوئی خیال ہے, کوئی بات ہی پیش نظر نہیں ہے. تو یہ بات سامنے رہنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ حج کرو. آگے فرمایا کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو, جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو.
اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، یہ انہیں روکنے ٹوکنے اور ان کو دلوں میں ان کے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس طرف نہ آنے پائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ سب باتیں، تم جانتے ہو، اور اللہ دلوں کے بھید جانتا، اللہ کو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ ہاں ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اہل ایمان سے کہتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت مسلمانوں کو، یعنی اس وقت جو ہے یہ یہودی ساتھ رہتے تھے مدینے کے اندر اور معاملات موجود تھے، اور منافقین کا معاملہ یہی تھا کہ یہودیوں کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے۔ تو مخلص اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان سے ہوشیار رہو، اور آج کے دور میں بھی بات اسی طرح سے رہے گی۔ آج بھی یہی بات ہے، بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ یہ تمہارے ایمان کے در پہ ہیں، تمہیں اس سے پھیرنا چاہتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی تہذیب میں رنگ دیا ہے، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اس کی بنیاد پر ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچو، سمجھو، اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، اور یہ جو کہا کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ تو یہ کیسے اللہ کے دامن کو تھامے گا؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اعتصام باللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پکڑ لینا، اللہ سے وابستہ ہو جانا۔ تو اللہ کے دامن پکڑنا کیا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ یہ بات خود ہمیں بتا رہے ہیں کیا ہے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یعنی آدمی زبان سے نہ کہے، عمل سے پتہ چلے کہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، عمل سے ثابت ہو، پتہ چلے۔ زبان سے تو سب کہتے ہیں لیکن عمل ایسا ہے لگتا ہے گویا مرنا ہی نہیں ہے، یا اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، یا اللہ کا کوئی مقام ہی انسان کے دل میں نہیں ہے، اس کی رضا کی طلب اور اس کی ناراضی سے بچنا، تو یہی تقویٰ ہے۔ تو کہا ایسا جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی امکان بھر جو تمہارے بس میں ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ سورہ تغابن میں یہ مضمون آئے گا، اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے، یعنی اس کا حق ادا کرنا ناممکن ہے، لیکن یہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تو کرو، امکان بھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی بات یہی ہے، اور پھر کیا کہا؟ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم نہ مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب یہ ہمارے بس میں کہ ہم نہ مریں، موت آئے گی تو لے جائے گی، کسی کو پتا ہے کب مرے گا، اور جب موت آئے گی تو کیا رک سکتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آدمی ہر دم مسلم رہے، ہر دم فرما بردار رہے، جانے کس وقت موت آئے، جانے کس وقت فرشتہ اجل آ کے لے جائے۔ اور اگر ہم کسی نافرمانی کی حالت میں ہوئے، یعنی اس وقت اگر جس وقت لے جانے کا وقت آ گیا اور نافرمانی کی حالت میں ہوئے، تو جو آدمی نافرمانی کی حالت میں رہتا ہے یعنی فرما برداری اختیار نہیں کرتا ہے، اس کے لیے خطرہ موجود ہے، جانے کب موت آ جائے۔ آدمی سوچتا ہے، مسلمانوں کو خاص طور پر یہ شیطان یہ اس طرح انہیں وسوسہ ڈالتا ہے، ارے توبہ کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی کون سا مرے جاتے ہیں، جانے کب موت آ جائے۔ تو اسی لیے بات یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنے معاملات ٹھیک رکھنے، فرما برداری کی حالت میں رہنا۔ اس پر مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں یہ حدیث نقل کی ہے، کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، کہتے ہیں جس طرح زندگی گزارو گے اسی حال کے اندر موت آئے گی۔ ایسے کہتے ہیں مرتے وقت کر لیں گے، بھائی مرتے وقت کون سی توفیق ملی نہ ملی؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب آدمی ایک فرما برداری کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے تو امید رکھتا ہے، اور ایسا ہوگا کہ پھر اللہ فرما برداری کی حالت میں اسے موت دے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، آگے پیچھے باتیں ہوتی ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر بحیثیت مجموعی فرما برداری ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اسی حالت میں آخری وقت آئے گا۔ لیکن اگر زندگی ساری کی ساری اللہ سے بغاوت پر گزر رہی ہے اور یہ سوچ رکھا بس مرتے وقت کر لیں گے، تو کس کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟
اور کون سا موقع ملے گا؟ تو کہا پھر جس حالت میں مرو گے اسی طرح حشر میں اٹھائے بھی جاؤ گے، جس کیفیت میں۔ تو یہ بات اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرتے دم تک، یعنی ہر حال میں اللہ کے فرما بردار رہو۔ اور پھر کہا وہی اعتصام باللہ کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور اتحاد کے حوالے سے، اتفاق کے حوالے سے جہاں بھی ہو یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ اس کے باوجود اتحاد و اتفاق موجود نہیں، خود مسلمانوں کے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ جو اتحاد کی بنیاد ہے اللہ کی کتاب، یہ اتحاد کی بنیاد ہے، اور اللہ کی کتاب سے وابستہ ہونا، اللہ کی کتاب کو پر عمل پیرا ہونا، اور اپنے تمام تنازعات کو اس کی بنیاد پر حل کرنا۔ اسی میں ابھی سورہ نساء میں سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اللہ اس کے رسول کی طرف کیسے؟ یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ آج یہی ہے نا ہمارے پاس، کتاب اللہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو کیا کہا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی بات کہتے ہیں۔ تو اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور مضبوط تنظیم چاہیے۔ لیکن یہ کب اتحاد ہوتے ہو کے بکھر جاتے ہیں، وقتی طور پر مسلمان جمع ہوتے ہیں، جماعتیں ہیں مسلمانوں کی اتحاد کرتی ہیں، لیکن کسی دنیاوی محدود اس مفاد کے لیے، اب اس کے ختم چھٹی۔ لیکن اگر یہ قرآن کی بنیاد پر اور قرآن کے نفاذ کے لیے اتحاد ہوگا، یہی اتحاد جو ہے قائم رہ سکے گا، اگر اس کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ اتحاد کی بنیاد صرف دو ہے، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جن لوگوں کے اندر تقوی نہیں ہوگا، مفاد دنیا کے اسیر ہوں گے، ان سے کسی اتحاد کی امید رکھنا بس خیال خام ہے۔ تو یہی وجہ ہے آج مسلمانوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ کیا عوام کیا خواص، یہ دنیا جو ہے ایسی دل میں گھر کر گئی ہے، اور ایسا مفاد دنیا کا انسان اسیر ہو گیا ہے کہ اس سے اوپر اٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یعنی اس سے جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہے، اور پھر جو تقاضے پورے کرنے کی بات ہے، جو آدمی 4 آدمیوں کا بھی ذمہ دار ہے، اسے کل اللہ کو جو جواب دینا پڑے گا کہ وہ اسے کس سمت میں لے کے چلا گیا۔ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں ہر ایک اپنے الگ الگ معاملات جو اپنی ڈگڈگی بجاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا بندے کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کو بندے سے وابستہ کرنے والی اور پھر بندوں کو آپس میں مربوط کرنے والی رسی جو ہے، یہ جوڑنے کا عمل، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جس سے وابستہ رہ کر سب اکٹھے رہتے ہیں، جوڑنا اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ تو آپس میں مربوط کرنے والی بھی یہی چیز ہے، اللہ سے تعلق اور آپس کے اندر تعلق مربوط۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ نسخہ ہے، اگر تم اس پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد پھر مثال دی، کیا مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کا وہ احسان، اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہی ہے نا، بات مدینے میں ہو رہی ہے، یہ بات سورہ آل عمران ہے یہ۔ تو کہ مدینے میں کون سے لوگ ہیں؟ یعنی 2 قبیلے اوس و خزرج مدینے کے اندر، یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں اوس و خزرج ہیں۔ ویسے تو پورا عرب کا معاملہ یہی ہے کہ آپس میں دشمنیاں چل رہی تھیں، لیکن خصوصیت سے ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس درجے میں ان کے درمیان اختلاف، انتشار اور لڑائیاں تھیں، گویا ختم کر دیں گے ایک دوسرے کو، ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے اخوانا، تم بھائی بھائی بنے ہو۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ دین کی نعمت ہے۔ دین کی نعمت پر یہ سب متفق ہو گئے، یعنی ساری دشمنیاں ختم ہو گئی، اور اب تو عالم یہ ہو گیا کہ ایسا بھائی چارہ، ایسی گویا کہیے کہ اخوت جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ مہاجر آئے وہاں سے تو کس طریقے سے انصار نے ان کا استقبال کیا اور کیسے اللہ کے رسول نے مواخات قائم کر دیے۔ سورہ انفال میں یہ مضمون آئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر تم روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دل جوڑ نہیں سکتے تھے۔ دلوں کو جوڑنے والی چیز صرف ایک ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین۔ آج بھی جو چاہے گھر کا اختلاف ہو، چاہے قوم کا اختلاف ہو، چاہے امت کا اختلاف ہو، اگر یہ ختم ہوگا تو اس کی بنیاد پر ہوگا، اس لیے کہ یہ نظام عدل ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ عدل پر عمل کرے گا، اور جو اختلاف ہوتا ہے وہ ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، یہی بات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے اختلافات کی؟ ایک آدمی دوسرے آدمی پر زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ کتاب اللہ عدل کا مطالبہ کرتی ہے اور عدل پر لے کے چلتی ہے اور بتاتی ہے اصل عدل کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ نے ہمارے لیے بات واضح رکھ دی، اور پھر کہا تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یعنی یہ جو افتراق و انتشار تھا، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ برباد ہو جاتے۔ تو ہر وہ معاشرہ جہاں یہ افتراق و انتشار ہو، اختلاف ہو، گویا بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، کب ختم ہو جائے؟ جیسے ہمارے آگے حالات بھی ہیں، آدم بلوچستان کو کہتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ظلم کا نظام، ظلم کا نظام، اس نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اگر عدل کا نظام ہو اور لوگ عدل پر آ جائیں، اسلام پر آ جائیں، حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے تاکہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے، اس آیت کا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلانا، معروف کا حکم دینا، منکر سے منع کرنا۔ کیا الفاظ کہیں؟ امر بالمعروف، امر کا مطلب ہے حکم۔ حکم کون دیتا ہے؟ اس کے بعد اختیار ہوتا ہے، ورنہ کیا ہے؟ خیر کی دعوت دے سکتے ہیں آپ، میں دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، مانے نہ مانے مرضی ہے، لیکن جب حکم ہوتا ہے تو کس بنیاد پر؟ جب اختیار ہوتا ہے، جب قوت نافذہ ہوتی ہے۔ تو قوت نافذہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خلافت کے وجوب کی آیت ہے، یہ یعنی خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے، وہی معروف کا حکم دے گی اور وہی منکر سے روکے گی۔ جب نظام کو چلانے کے لیے منتظم چاہیے، قوت نافذہ چاہیے۔ قوت نافذہ کس کے پاس ہوگی؟ حکومت کے پاس ہوگی، اقتدار کے پاس ہوگی۔ اس لیے اسلام کا نظام، اسلامی ریاست، اسلامی حکومت یہ درکار ہے۔ تو اسی سے خلافت کے وجوب کی بات کی جاتی ہے، ورنہ بس یہ بات ہے کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور کسی درجے میں جہاں کوئی اثر و رسوخ ہے، کچھ حکم چلتا ہے تو چلاتے ہیں، ورنہ آج تو اپنے گھر میں حکم نہیں چلتا آدمی کا، اپنے بچوں کو آمادہ نہیں کر سکتا وہ۔ آج جو حالات ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے، کہہ بھی رہے، ناراض بھی ہو رہے ہیں، تب بھی یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہاں اس پر کوئی سنوائی ہو جائے۔ ایسے دسیوں معاملات سامنے آتے۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ جب نظام قائم ہوتا ہے تو بہت سے کام لوگوں کو اس کے تحت کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ ابھی اتحاد کی بات کی تھی، اب تاکید کیا کی ہے؟ دیکھو ایسا نہ کرنا، پہلے والوں کی طرح فرقوں میں بٹ جاؤ، اب بٹ گئے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جس روز یعنی حشر کے دن، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، جن کا منہ کالا ہوگا، یہ کہتے ہیں نا روسیہ چہرہ، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو قرآن بھی اسی طرح سے کہتا ہے یہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کا منہ کالا ہوگا یعنی روسیہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ
اکفرتم بعد ایمانکم، تو اہل ایمان کو خطرہ ہے نا یہ، اکفرتم بعد ایمانکم، بعد ایمان کے پھر تم نے کافرانہ روش اختیار کر لی، اس چکر میں پڑ گئے، تو اس کے صلے میں اب عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، رسول بھیجا ہے، کتاب نازل کی ہے، پھر مسلسل اس طرف آمادہ رکھا ہے، نفس بھی یعنی نفس لوامہ دل میں انسان کے اندر ضمیر رکھ دیا ہے جو اسے برائی پر جو ہے روکتا ٹوکتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ادھر آ جائیں۔ یہی بات ہے، اسی لیے اس نے ذمہ داری لگائی ہے مسلمانوں کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، حق کی نصیحت کریں، یہ اسی لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اگر اپنے آپ کو اب جو ہے تباہی سے دوچار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، وہ ظلم نہیں ہوگا، وہ عمل کا بدلہ ہوگا، وہ عمل کا نتیجہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین و آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ بہرحال معاملہ تو وہیں جائے گا، سب وہیں جائیں گے، سب وہیں پہنچیں گے، فیصلے وہیں پر ہوں گے، وہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کن تم، یعنی ہماری بات ہے یہ، کوئی اور امت اس کی مخاطب نہیں ہے، اب کوئی اور امت ہے ہی نہیں، ایک ہی امت ہے بس اب، اور وہ امت کون سی ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے، یہ امت ہے یہ بس، باقی جو ہیں وہ تو ظاہر ہے مسلمان ہی نہیں ہے، کفر پر ہیں، جب تک کہ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لے آئے۔ لاکھ کتاب کی بات کریں، لاکھ رسول کی بات کریں، لاکھ آخرت کی بات کریں، اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہو، آخرت کا اور اللہ کا رسول کا تصور کتاب کا یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی ہے، جو ان کا پاس موجود ہیں چیزیں، لیکن ظاہر ہے کہ ادھر نہیں آتے تو بات ختم ہے۔ تو اب امت تو یہی ہے، مخاطب ہم سے ہی ہوا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، اور جس وقت کہہ رہے تھے وہ لوگ ایسے ہی تھے، جن سے کہا جا رہا تھا وہ ایسے ہی تھے، ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ راستہ چھوڑنے سے صورتحال بدل گئی کہ اب خیر امت کے جو اللہ تعالیٰ اس کو ٹائٹل دے رہا ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا اپنی ذات کے اعتبار سے۔ کنتم خیر امتن، اب بہترین گروہ تم ہو، ہمیں پہلی بات یہ کہی، اور دوسری بات کیا کہی؟ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یاد رکھیے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آیت 110 ہے، یہ سورہ آل عمران کی سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرجت للناس، انسانوں کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تمہیں۔ مسلمانوں کی بات صرف نہیں ہے، انسانوں کی بات ہے، اپنا ہی مسئلہ حل نہیں کر پاتے، مسلمانوں کے حال کیا ہے اسی کو حل کرنے، اسی کے معاملات درست کرنے کے لیے جو ہے ہم اپنے اندر قوت نہیں پاتے، اپنے ذاتی معاملات، اپنے گویا کہیے مقامی معاملات کچھ نہیں کر سکتے، بین الاقوامی کیا کریں گے؟ حالانکہ ذمہ داری یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا کام یہ ہے کہ نہ صرف خود سدھرو گے، دنیا کو سدھارو گے، نہ صرف خود عدل کرو گے بلکہ عدل کے علم بردار بنو گے، آپ نہ خود ظلم کرو گے نہ کسی کو ظلم کرنے دو گے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم تو اللہ کی طرف سے اس ذمہ داری پر مامور کیے گئے، تمہارا یہ کام ہے یہ۔ تو اگر اس کا احساس ہی نہ ہو، اس کا احساس ہی نہ ہو، اسی کو کہا تھا امیر مینائی نے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا، وہ سارے جہاں کا چھوڑیے، یہ تو اپنے مسلمانی کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو حالات ہیں، جو ظلم کا نظام اس سرزمین پر ہے، جو اس کے بعد ہے، اور جو یہ غزہ کا حال ہے، یہ سب چیزیں بہرحال ہے اپنی جگہ پر، اور سارے کام بھی چل رہے ہیں اپنی جگہ پر، یعنی کوئی احساس، کوئی ایسا شعور، کوئی ایسی فکر، کوئی اس کے بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس، اللہ تو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس طرف واپس آنا ہے، اس طرف واپس آنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور امت نہیں آئے گی، کوئی اور رسول نہیں آئے گا، بس فرق کیا پڑے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بعد والے کریں گے، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی اور اس طرح اللہ کے حضور پیش ہو گئے کہ مجرم بن کر، تو کیا بنے گا؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
اس کو کون ادا کرے گا؟ امت بن کر رہنا، امت کا تصور. اسی لیے اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے تنظیم کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے تحریک کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے مقصد کے تحت جینے مرنے کی بات ہو رہی ہے. یہاں مقصد ہی کچھ نہیں ہے، یہاں کوئی تنظیم کا تصور ہی نہیں ہے، مل جل کر اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرنا. تو اللہ یہ امت بننا، امت بننے کے لیے بہرحال یہ شعور بیدار کرنا ہوگا. اور جن کے اندر بیدار ہے کم سے کم وہ تو بنے، ہم تو بنے. ایک مجتمع، اجتماعیت، ایک امت کا تصور ہو کہ واقعی ہم ایک امت ہے، یہ ایک بڑا گروہ ہے ہم، اور ہم نہ صرف اپنی اصلاح کے لیے بلکہ دنیا کی اصلاح کے لیے ہیں. یعنی ہر جگہ جو ہے ہم اس کے لیے اپنے دل میں ایک درد بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایک پیغام بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے، بات تو اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں تو دوسروں کو کیا کروں گا؟ جب تک میرے پیروں کے نیچے کی زمین درست نہیں ہے، جب تک میرے گھر میں اسلام نہیں ہے، دوسروں کے پاس کیا بات جائے گی؟ تو یہی ترتیب ہے جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. تحریک اسلامی پاکستان اسی کی بات کرتی ہے، یہی ترتیب ہے. اپنی ذات کو ٹھیک کرو، اپنے مقام کو ٹھیک کرو، اپنے ملک کو ٹھیک کرو، اور دنیا کے لیے پھر اس کا ذریعہ بن جاؤ درستی کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہماری خصوصیت ہے. پھر وہی امر کی بات ہے نا، حکم دیتے ہو. حکم کب دیں گے؟ جب حکم دینے کی پوزیشن میں ہو. ابھی تو کیا ہے؟ حکم لیتے ہیں، ڈکٹیشن. کیا کہتے ہیں؟ ڈکٹیشن آتا ہے ہمارے پاس، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ صورتحال ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات، اپنے ذرا ذرا سے بے حیثیت بے بقت معاملات، اگر بجلی کی قیمت بڑھانی اور کم کرنی ہے تو اس کے کتنے ریلیف کس کو دینا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ صاحب اسے وہاں سے اگر مرضی ہوگی، وہاں سے اجازت ملے گی تو کریں گے. یعنی معاملات جو ہیں پچھلے دنوں میں شاید آپ کو یاد ہو، یہ سب اخبارات کی بات تھی یہ کہ جب وہ پچھلی حکومت تھی اس کے اندر ہمارے اسی وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف جو اب بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہم سے ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں. یعنی ایسا ذلیل کیا ہے اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ان کی بات مانتے. وہ تمہیں تو دنیا کو بتانا تھا، تو وجہ کیا ہوئی؟ تو سوچنا ہے نا اپنی ذلت کی وجہ کیا ہے، اپنی اس محکومی کی وجہ کیا ہے، اس غلامی کا کیا بنیاد، اس کا سبب کیا ہے. جب تک نہیں سوچیں گے نہیں معاملہ بنے گا. اگر معیشت کو کہتے ہیں تو معیشت بھی درست اسی راستے سے ہوگی. حالانکہ اصل معاملہ معیشت کا نہیں ہے، اصل معاملہ تو اس دین کا ہے، اس ذمہ داری کا ہے جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے. یہ اللہ ہی، جب سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ، کل پڑھا تھا نا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت بھی اس کے ہاتھ، ذلت بھی. ذلت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اسی راستے پر ہو رہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، اس پہ چلو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. تو یہ بات ہمارے لیے، تو ہم کہتے ہیں تم نیکی کا حکم دیتے ہو. تو یہ اسی وقت ہوگا جب امت اس مقام پر پہنچے، اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہرحال کام کرنا ہوگا، امت بننا ہوگا، اللہ سے تعلق قائم رکھنا ہوگا. فرمایا یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اب تو ان کے مقابلے میں کھڑے تھے نا وہاں پر. تو یہی بات بیان ہے. اب بھی صورتحال ایسی ہے، انہیں دعوت آج بھی ہماری طرف سے ہونی چاہیے. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت رہے جب لوگ اس کام پہ لگے ہوئے تھے. لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے. ایسا کب ہوگا؟ ابھی تو نظر نہیں آیا. کب ہوگا؟ جب آدمی اس مقام پر ہو جہاں یہ بات ہو رہی تھی. یعنی واقعی مومن بنے، واقعی اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ اس راستے میں آگے چلے. اس کی جنگ جو ہو، اس کی لڑائی جو ہو، اس کی جو کشمکش جو ہو، اس کا جو مقابلہ ہے وہ دین اللہ کی بنیاد پر. ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں. تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. جب ہم بھی دنیا پرست وہ بھی دنیا پرست تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے جھوٹے وعدے نہیں کیے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم اس مقام پہ آ جائیں. ابھی اسی صورت کے اندر آگے آ رہی ہے بات. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کہتے ہیں تم پورا کرو تو پھر بات دیکھو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تمہارا، لیکن شرط یہ کہ تم اپنے مقام پر آؤ.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں بھی کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کا یہ معاملہ ہزاروں سال کا ہے، یہ یعنی صدیوں سے صورتحال ہے کہ جو راندہ درگاہ ہوئے ہیں تو اسی طرح سے اب کہیں جا کر یہ وہ بھی کسی کے بلبوتے پر ایک ریاست بنی ہے یہ جو ظلم کر رہی ہے اسرائیل، یہ جو صورتحال ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کیا ہے، ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اور جو کچھ اس سے پہلے ہوتا رہا، تاریخ پڑھے تو بات سامنے آتی ہے کیا حال ہے ان کا۔ تو یہ جو کہا کہ کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی، تو اللہ کا ذمہ اور انسانوں کا ذمہ کیا ہے؟ ایک تو انسانوں کا ذمہ یہ ہے کہ کسی کے بلبوتے پر آج بھی حال ہے، آج بھی پورا مغرب ان کی پشت پہ کھڑا ہے، اسی نے یہ خنجر گھونپا یہاں ارض فلسطین پر اسرائیل کی صورت میں، یہ اسی کے اس کے کرنے سے برطانیہ کے ہوا اور سارے لوگ اس کے پیچھے رہے اور آج بھی اس کے حمایتی ہیں۔ ذرا پیچھے ہٹیں پھر دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے یعنی اپنے بلبوتے پر کیا کر سکیں گے، دوسری بات کیا ہے اللہ کے ذمے کی بات کیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے یعنی اس پکڑ میں آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کے ذریعے سے سزا دلوا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ بات بھی یاد رہے کہ پہلے ایک زمانے میں یہ بات ہوتی تھی کہ کسی عزت دار آدمی کو اگر کوئی اسے سزا دینی ہو تو چمار سے اسے جوتے لگوائے جائیں، تو چمار جیسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے سور بنائے گئے، بندر بنائے گئے، جن پر اللہ کا غضب ہے، ان سے اللہ ہمیں پٹوا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا، یہ بات انسان سوچے تو معاملہ یہی ہے۔ تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ تو ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے، ہماری کمزوری کے نتیجے سے گھر پر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا ہے، بھائیوں کی لڑائی کے اندر کیا ہوا ہے، دوسرے گھس کے آ گئے، یعنی جو کہیے کہ جن کا حق نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، تو اب یہ واپس آ جائے اپنی جگہ، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اصل مسلم بنے، امت مسلمہ بنے، تب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے کہیں پناہ مل گئی تو اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ان کے لیے کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ اس وقت تو صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے، لگتا ہے قرآن پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات کر رہا ہے، مگر ہمارا ایمان ہے یہ، اور اس زمانے میں یہی تھا۔ اب تک تاریخ دیکھیں تو یہ سب آپ کے سامنے آئے گا، یہ سارا سامنے آئے گا، یعنی اس سے 100 سال پہلے ہی چلے جائیں تو آپ کے سامنے کس طرح سے خلافت کا جب ادارہ قائم تھا، انہوں نے آ کر کس طرح درخواستیں کی تھی کہ ہاں ہمیں یہاں جگہ دے دی جائے۔ یہ تو ہماری کمزوری کا نتیجہ، خلافت کے انہدام کا نتیجہ کہ خلافت کا ادارہ تباہ ہو گیا اور خود ہمارے ہاتھوں تباہ ہو گیا، تو نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ، وہ وقت آئے گا، امت مسلمہ کے اندر بیداری، امت کے اندر بیداری اس کا آغاز ہو چکا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ہمیں بھی اس کا حصہ بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہرحال اپنی جگہ ہے۔ فرمایا مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ اب آخر میں یہ خطبہ مکمل ہونے جا رہا ہے، آخر میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیسوا سوا، سب برابر نہیں ہے، یہ ہے عدل۔ ان کی اکثریت تو جیسی ہے، یہ کہا اللہ نے اکثریت کا حال ہے، مگر سارے برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رائے راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، ایسے لوگ اس دین پر ایمان لے آئے جب جو ان کے اندر نیک لوگ تھے، جو عنصر نیک تھا، جو واقعی کتاب اللہ سے وابستہ تھا، وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا، آپ کا ساتھی بن گیا، یعنی وہ بھی ایمان لائے، یہود بھی لائے، عیسائی بھی لائے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، حبشہ سے آئے تھے، ابھی آج پڑھا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، تو کن کی بات ہو رہی تھی؟ یہ آیا تھا وقت وہاں سے عیسائیوں کا، اور قرآن سنا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لائے اسی وقت۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے اس دور میں بھی، آج بھی ہے،
دعوت کا کام جاری رکھو، صحیح مقام پر کام کرو. تو آج گئے گزرے دور کے اندر بھی آپ سنتے رہتے کہ باہر لوگ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا. دین کو براہ راست سمجھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور جب واقعی اسلام اپنی اصل صورت میں سامنے آ جائے، اصل اجتماعیت کے اور معاشرے کے اور ریاست کی صورت میں، آپ دیکھیے کتنے لوگ ادھر آتے ہیں. تو وہاں بھی ایسے لوگ ہیں. لہٰذا کام جاری رکھو. اکثریت کا معاملہ ہے خراب، تو ہوشیار رہو. دونوں باتیں اللہ نے رکھی کہ تمہارا کام کیا ہے؟ بحیثیت داعی کے مخاطب کرتے رہنا دنیا کے ہر انسان کو. ہمارا لوگوں سے تعلق ہمارا دشمنی کا نہیں، دعوت کا تعلق ہے. لیکن جو اللہ کے دشمن ہے ان سے دوستی کا تعلق نہیں. یہ منع کیا. اس کی تفصیل آئے گی. یہ جو کہا نا کہ ولی نہ بناؤ، یہ نہیں کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اور دشمنیاں کری جائیں. ہمارا تو لوگوں کے ساتھ دعوت کا تعلق ہے، اور دعوت بغیر تعلق کے ہمدردی کے نہیں ہوتی ہے. تو یہ اپنی جگہ پر. لیکن جب وہ اس معاملے میں ہم سے کوئی مطالبہ کریں اور چاہیں کہ ہم ان کے پچ پر جا کے کھیلیں، تو ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنی ذات کے اندر اپنا تشخص بحیثیت مسلم کے، بحیثیت امت مسلمہ کے اپنے مقصد کو اپنا سامنے رکھیں گے. ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے جیسے ہمیں استعمال کر لیا افغانستان کے لیے، کبھی کہیں کے لیے، کبھی کچھ کر لیا. تو ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بہرحال ان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں. فرمایا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو. یعنی ایسی ہوا جو برباد کر کے رکھ دے کھیتی کو، چاہے گرم ہوا ہو چاہے سخت سرد ہوا ہو. تو پالا جس میں سخت سردی ہوتی ہے تو وہ بھی کھیتی کو ختم کر دیتی ہے. تو فرمایا یہ چونکہ ایمان نہیں ہے لہٰذا کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں تو ضائع ہو جاتا ہے. ایمان کے ساتھ نیکی کارآمد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. اس وقت تو ایک پوری کشمکش چل رہی تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس تحریک کو لے کے، یعنی اس کی قیادت کرتے ہوئے مسلمانوں اور یعنی جو ان کے دشمن تھے چاہے یہودی ہوں چاہے مشرکین ہوں، ایک جنگ جاری تھی. تو کہا کہ کوئی راز ان تک نہ جانے پائے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے. جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. اللہ یہ کہہ رہا ہے اب اللہ کی بات مانے کس کی بات مانے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. مگر آخر میں آخری بات ہے، آخری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. تو یہ اس پر بات مکمل ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں. اس کے اندر اب یہاں پھر وہی بات آ گئی ہے، یعنی جو بات پہلے کہی نا اللہ نے کہ تمہارا یہ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ اگر مقابلے پہ بھی آئیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو یہاں اللہ نے بتایا کب نہیں کر سکتے. تو کیا کہا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو تو ان کی چالیں، قید کا مطلب چال، وہ کہتے ہیں نا یہ تو 100 سال کا منصوبہ بناتے ہیں، بھائی 100 کا بنائے یا 1000 کا، اگر تم اپنی ذمہ داری پوری کرو تو کوئی چال تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط.
اللہ سارے معاملات کا احاطہ کیے ہوئے، سب کے ساتھ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں لیکن صبر اور تقوی، تو یہ صبر اور تقوی کی اصل، صبر کو سمجھنا، تقوی کو سمجھنا، یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے برابر کہ صبر کو سمجھو۔ صبر کیا؟ ڈٹ جانا، جم جانا، اللہ کے دین پر آدمی کا اس طریقے سے مصر ہونا، استقامت، جو مطالبہ کریں گے اسی کے مطابق، کوئی چیز ہمیں نہ ہلائے گی، نہ کوئی چیز ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے کرے گی، نہ طمع، نہ کوئی خوف۔ صبر پر بات ہوئی تھی نا، صبر کیا چیز ہے، تقوی بھی اسی طرح سے، تقوی کی کچھ اور بات کر لیں گے کسی وقت۔ تو یہی بات کہ پرہیزگاری جو ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو صحیح معنوں میں قائم کر لیا، شخصیت اسی طرح سے بن گئی، تو کوئی تمہارے مد مقابل نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف کے ذریعے سے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے، وہ شخصیت بنتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اگر انسان کے اندر دم ہے، اگر اس کے اندر حوصلہ ہے، اگر اس کے اندر جرت ہے، اگر واقعی وہ جسے کہا جائے کہ جرت مند انسان ہے، تو اس کے پاس اگر معمولی ہتھیار بھی ہو تو بڑا کام کرتا ہے، ورنہ اسے ایٹم بم بھی دے دیا جائے تو کچھ نہیں کرے گا۔ یعنی صورتحال کیا ہے؟ یہ فرد کا مسئلہ ہے، یہ فرد کا معاملہ ہے۔ اگر اس کے اندر حوصلہ ہے تو ہر کام ہو سکتا ہے، جس میں حوصلہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی سورہ بقرہ، ابھی سورہ غزوہ بدر کی بات آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتائیں گے یہ بات کہ ان کا حوصلہ کیسے اللہ نے ختم کر دیا مشرکین کا، لہٰذا کچھ نہ کر سکے مسلمانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد چوتھا خطبہ شروع ہوتا ہے، یہ آخری سورہ آل عمران کا خطبہ ہے، یہ آیت 121 سے سورت کے اختتام تک ہے۔ یہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے، غزوہ احد پر یہ تبصرہ ہے جو اب ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں ہوئی ہے، رمضان 2 ہجری کے اندر بدر کا مارکہ ہوا۔ بدر کے مارکے کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین فتح دی ہے، جسے یوم فرقان کہا گیا، یعنی حق اور باطل کے اندر جو اس کی حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا، اس کا فرق لوگوں کے سامنے آ گیا، جان لیا، مسلمانوں کا ایک مقام بن گیا۔ لیکن یہ جو غزوہ احد ہوئی شوال 1 ہی سال کے بعد، اس کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی مسلمانوں کی اپنی کمزوری کی بنیاد پر، اپنی غلطی کی بنیاد پر، اس نے مسلمانوں کا وہ مقام جو بنا تھا اس میں ایک کمزوری پیدا کی ہے، پھر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کو دور کیا ہے، یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال غزوہ احد کی بات یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع مل گئی کہ مشرکین جو ہیں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ بات معلوم تھی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ جب ان کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں تو 1000 کا لشکر لے کے نکلے ہیں۔ لیکن اب مدینے کے اندر جو منافقین تھے ان کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی، اس نے جب راستے میں جو لوگ مدینے گئے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے احد تک، یعنی تھوڑا سا فاصلہ جو پیدل طے کرتے ہیں لوگ، یعنی یہ تو اسی میں درمیان میں کہ مقام شوق، تو اس میں اس مقام پر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا، اور ظاہر جو رسول کو چھوڑ کر عبداللہ بن ابی کے ساتھ جائے گا اس کے بارے میں کیا سے کہیں گے، اتنی بڑی تعداد میں تھے، یعنی 1000 کا لشکر ہے، 300 نکل گئے، اس میں سے کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے، 3000 کا مقابلہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، ہمتیں ٹوٹنے لگتی ہے، تو ایسا ہوا، اللہ نے تبصرہ کیا ہے، اللہ نے کہا ہے، بتایا یہ کہ اللہ نے پھر ہمت بندائی ہے، اور بہرحال پھر لڑے ان کے خلاف جا کر۔ لیکن جو معاملہ ہوا اس کی جو گویا کہیے کہ نقصان کا سبب بنا، وہ مسلمانوں کی اپنی غلطی تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بنائی تھی جنگ کی، کہ پہاڑ کو پشت کی طرف رکھا تھا اور اس طرح سے صفیں ترتیب دی تھی، بہترین سپہ سالارانہ جو صلاحیت کے مطابق کام کیا تھا آپ نے، تو اس درمیان میں ایک درہ تھا جس سے دشمن آ سکتا تھا، تو وہاں پر آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 50 تیر انداز مقرر کر دیے کہ آپ یہاں پر بیٹھیں گے اور کسی کو اس طرف سے نہیں آنے دیں گے، اور تاکید کر دی کہ اگر ہمارے چیل کوے ہمیں یعنی بوٹیاں نوچ رہے ہو تب بھی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، سخت تاکید کی ہے کہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، اور بہرحال یہ معمور کر دیا ہے۔ مگر ہوا یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، یہ صورتحال بنی، اس پر تبصرہ خود قرآن کر رہا ہے کہ غلطی کی تو اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ غلطی کریں تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ جو تمہیں کام کرنا کرو گے تو نتیجہ نکلے گا، غلط کرو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو چند لوگوں کی غلطیوں سے جو حالات بنے،
تو وہاں پر ہوا یہی کہ پہلے حملے میں مسلمانوں نے کافروں کے قدم اکھاڑ دیے. یہ 700 آدمیوں نہیں, جو 650 رہ گئے تھے یہاں پر, 50 تیر انداز وہاں رکھے تھے, قدم اکھڑ گئے, لگے بھاگنے وہ. اور یہ پیچھے سے اب انہوں نے پھر وہی غلطی کی ہے, یعنی مال غنیمت جمع کرنے کا معاملہ, جیسے بدر کے اندر اللہ نے اس پر کہا تھا. تو بہرحال انسان ہے, تو اب یہ جو کرنے لگے یہ کام کہ پکڑنا اور یہ سب چیزیں, تو وہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ انہوں نے وہاں سے ہٹنا چاہا. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ وہاں سالار تھے ان کے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے منع کیا تھا. انہوں نے کہا وہ تو شکست ہوتی تب کی بات تھی, اب تو فتح ہو گئی ہے, لہذا اب تو جانے دو. انہیں روکا لیکن لوگ نہیں مانے, تھوڑے سے لوگ رہ گئے, بہت سے لوگ چلے گئے. ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ اکرمہ رضی اللہ, جو بعد میں مسلمان ہوئے, سب بعد میں اس وقت اس لشکر میں تھے اور تھے اس فکر میں کیسے پانسا پلٹے. یہ جو ہے ان کے یہ گھڑ سوار کا دستہ ان کے پاس تھا, یہ گھڑ سوار تھے یہ لوگ. تو انہوں نے جو ہے جیسے یہ ہٹے, درہ خالی ہوا, کچھ چند لوگ رہ گئے, انہوں نے کمزوری کو بھانپا اور پیچھے چکر کاٹ کے وہاں سے آ گئے. اور جب وہاں سے آئے اور پیچھے سے حملہ کیا, جتنے لوگ وہاں تھے سب شہید ہوئے. جو اس درے پہ چند لوگ رہ گئے تھے, یہ پورا دستہ آ گیا, وہاں شہید ہوئے. پیچھے سے آئے اور پھر وہاں سے جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کے اندر سراسیمگی پھیل گئی. ادھر سے بھی, اور وہ بھی جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ گئے. مسلمان دو طرف سے گھیرے میں آئے اور صورتحال بنی جو مسلمانوں کے خلاف گئی. 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں. گو کہ کفار پھر بھی اپنا جو مقصد تھا پورا نہ کر سکے. ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دے معاذ اللہ, لیکن یہ کر نہ سکے. اور بہرحال خالی آدھی واپس گئے تھے. وہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو شامل رہی, لیکن بہرحال ایک نقصان ہو گیا. 70 بدر میں ان کے مارے تھے, 70 مسلمانوں کی بھی یہاں شہید ہوئے. یہ صورتحال بہرحال بنی ہے. تو اللہ نے اس پر تبصرہ کیا, بتایا ہے کہ دیکھو ان سب چیزوں سے سبق سیکھو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جا بجا جنگ کے لیے مامور کر رہے تھے, یعنی مورچہ بند کیسے کہاں صفیں بنا رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے, حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آخر اس سے پہلے غزوہ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یہ 2 گروہ کون ہیں؟ بنو حارثہ اور بنو سلمہ. یہ طے ہے, لکھا ہے سب سیرتی کتابوں میں. یہ ظاہر ہے جب 300 یہ آدمی نکل گئے, کم لوگ رہ گئے, تو ان کے قدم بھی اکھڑنے لگے, لیکن پھر سمجھانے سے اس سے جم گئے, پھر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا, بتایا کہ ہاں اکھڑنے لگے تھے لیکن پھر جم گئے. تو تعریف ہے ایسے حالات کے اندر مقابلے میں نکلنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. اللہ کے رسول ہمت بنا رہے ہیں نا ایسے حالات کے اندر. تو دیکھیے بات کیسی سامنے آ رہی. تو اللہ 300 گئے ہیں, اللہ 3000 فرشتے بھیجے گا. 300 گئے ہیں, 3000 کا ہی لشکر ہے. یہ بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لوگوں سے, اللہ جواب دے رہے ہیں. اللہ اب اس پر اللہ کی بات, یعنی یہ رسول کی بات کہ اللہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اگر تم صبر کرو. پھر وہی بات آ گئی, بلا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, شرط یہی ہے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری اللہ مدد کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ کے پاس کیا کمی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مسئلہ ہے, لیکن شرط کیا لگائی ہے, مدد کب آئے گی, مدد کب آئے گی جب صبر اور تقوی کے ساتھ میدان کارزار کے اندر اپنی ذمہ داری پوری کرو گے. اور اگر اس کے اندر کمی آ گئی تو مدد واپس پلٹ جائے گی. یہی ہوا تھا, مدد واپس پلٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے بتا دی ہے. آج ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے, صبر اور تقوی ندارت, یعنی اگر وہ موجود ہو اور اس کے تحت کام کیے جائے تو انشاءاللہ آج نہیں کل انقلاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا.
یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیا بات ہے، قرآن پڑھتے ہیں نا ہم، یہ تو آج کے لیے بھی ہے، کل کے لیے نہیں تھا خالی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو فتح ہے یہ اللہ کے سوا کہیں نہیں ہے۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ ذلت کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس اعتبار سے جب حالات بدلے تھے تو کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بددعا نکلی ہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے، تو یہ آیات اس بارے میں ارشاد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد، یہ تو پہلا، اب اس کے بعد تبصرہ مزید۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ یہ جو آیت یہاں پر ہے کہ سود کھانا چھوڑو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، آیت 130 ہے، تو یہ سود کی حرمت کے لیے نہیں آئی ہے۔ وہ آیت جو آئی ہے وہ تو کل اس پر بات ہو چکی ہے، وہ 9 ہجری کے اندر آئی ہے جب سود حرام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں یہ جو کمزوری پیدا ہوئی تھی، یہ جو تمہارے اندر مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت ہے اس کی وجہ، اور اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ یہ سود ابھی تمہارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو یہاں سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اس میں اللہ چاہتا تو اسی وقت ختم کر دیتا، لیکن معاشرے کو ترتیب دینا، اس کو تیار کرنا، یعنی سب اللہ تعالیٰ حکمت سے کام کرتا ہے، الحکیم ہے، تو بتا رہا ہے انگلی رکھ کر کہ مسائل کی بنیاد کہاں سے، اسی سے مسلمانوں نے معاملات ٹھیک کیے۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ اس میں کہہ دیا کہ یہ کام جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا دوڑ کر چلو اس راہ پر، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے، اس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ تم تو جنت کے مسافر ہو، تم تو جنت کے متمنی ہو، تم تو جنت کی طرف جانا چاہتے ہو، تو چلو اس راستے پر۔ اور ظاہر مر کر ہی تو جاتے ہیں جنت میں، یعنی اگر شہادت ہوتی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو آسمان اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر یعنی اب یہ بتایا کہ جنت میں جانے والوں کے اوصاف تو ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، اس وقت بھی بتایا جا رہا تھا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو وہی انفاق جب کریں گے جب مال کی محبت دل سے نکلے گی، جب جمع کرو مال پہ مال جمع کرو، تو یہی تو منع کیا ہے نا۔ ابھی پیچھے جو ہم گزر کے آئے ہیں جس کے اندر پہلے اللہ نے صدقات کی بات کی، بعد میں سود کو حرام کرنے کی بات کی ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی بات کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اچھے حالات ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، مشکل میں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والا جذبہ ہے، مزاج ہے، یہ بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ہوا تھا نا مسئلہ، کچھ لوگوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہو، اب کیا ہے؟ ٹھیک ہے سب کچھ ہوتا ہے، چلتے ہوئے کام کرتے ہوئے سارے معاملات ہوتے ہیں، آپس کی اجتماعیت کے اندر تمہیں کیسے مزاج بنانا چاہیے؟ فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایک مستقل صفت ہے یہ جو اہل ایمان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ گناہ سب سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، فوراً معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ یعنی جان بوجھ کے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے ہوئے لگے ہوئے،
پتہ ہے غلط ہے پھر بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ معاف فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. کیا ہے عربی کے الفاظ کیا ہے قرآن کے؟ وَالنِّعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. عاملین عمل کرنے والوں کے لیے. عمل میں پیچھے امید میں آگے, عمل کے میدان میں پیچھے, بس دعا کر کے چاہتے ہیں کہ ایسے کام چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمل کے راستے سے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ بتایا اللہ میں نے بتا دیا. تو یہ قرآن کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا اچھا بدلہ ہے نعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کے لیے. پھر آگے فرمایا تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں. اب سمجھا رہے ہیں نقصان ہوا ہے نا, پہلے حوصلہ بعد میں توجہ. اب یہ بھی ایک ترتیب ہے, بھائی غلطی ہوئی ہے, غلطی کے وجہ سے نقصان ہوا ہے, اب ذرا سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, غلطی پر بھی توجہ دلائی جائے گی. لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے ذرا حوصلہ. کیا کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں. زمین میں چل پھر کر دیکھ لو لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے, اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت. بہرحال جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا معاملہ کامیابی نہیں ہوگی. وقتی کوئی چیز مل جائے تو الگ بات ہے. دل شکستہ نہ ہو, ولا تہینوا ولا تحزنوا, دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, وانتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے, ان کنتم مؤمنین, اگر مومن ہو. تو تمہیں کس پر توجہ دینی ہے؟ ایمان پر توجہ دینی ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہے. یہ معاملے میں کمزوری نہیں آنی چاہیے, نہ عقیدے میں نہ عمل میں. تو اس اعتبار سے کیا کہا؟ فکر کی بات نہیں ہے, غم کی بات نہیں ہے, یہ تو اتار چڑھاؤ ہیں. آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو یہ معاملہ ہے. تو ایسا نہیں کہ اب تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, اب ہم کیا کریں. یہ تو سارا معاملہ جو ہے یہ تو دنیا میں کشمکش کے معاملے میں یہی ہوتا ہے. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہیرا, ایسا شخص جس نے مدینے کو بدلا تھا, وہ شہید ہو گیا تھا اس کے اندر. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو نصرت دی تھی, شہید بھی ہوئے تھے, مسلح بھی ہوا تھا. یعنی کیا بات تھی, یعنی صورتحال تھی. یہ سب کچھ ہوا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے. اللہ نے جب تک جتنا کام ان سے لینا تھا ان سے لیا, پھر آگے جنتوں کے اندر روانہ کر دیا. بیچارے نہیں تھے وہ, بیچارے مر گئے, ایسا نہیں ہے. اللہ نے جب تک ان سے چاہا اللہ نے ان سے کام, انہوں نے وہ کام کیا ہے, چاہے مصعب بن عمیر ہو چاہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, تاریخ شاہد ہے. اللہ نے ان سے کہا, بعد میں جنتوں کو روانہ کر دیا. تو یہ مجاہد, ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ تو ہر حال میں خوش نصیب ہوتے ہیں, بد نصیب نہیں ہوتے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو, دل شکستہ مت ہو, تم ہی غالب رہو گے. شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے, حوصلہ ہے نا دلا رہے ہیں, اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. بدر میں کس کا ساتھ نقصان ہوا تھا؟ بدر میں ان سے دگنا نقصان. کیا ہوا تھا؟ 70 مارے گئے تھے, 70 پکڑے گئے تھے. مسلمانوں کو ایک آدمی بھی نہیں پکڑا گیا ہے, یعنی کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے. تو معاملہ کیا ہے یہ؟ ان کے ساتھ بھی تو ہوا تھا. جب بدر میں مشرک اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے قتل ہو جانے کے بعد مایوس نہیں ہوئے, پھر پلٹ کے آئے احد کے اندر. اور تم تو مسلمان ہو بھائی, اگر چوٹ لگی تو زمانے کے نشیب و فراز. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, تلک الایام نداولها بین الناس, یہ تو دنوں کے الٹ پھیر ہیں جب لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے, کوئی فرق نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کبھی شہادتیں لیتا ہے جیسے ہو رہا ہے یہ, لیکن کبھی وقت آئے گا, یعنی وقت پلٹے گا, حالات بدلیں گے اور صورتحال دیکھنے کی ملے گی. یہاں تو مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. شہادت ہے تب بھی, شہادت مطلوب و مقصود مومن, یہ تو اس کا اپنا مقصود ہے کہ ایسا ہو, اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں.
تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سچے مومن کون ہیں، اور لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، یعنی سچے شہادت. تو ایک شہادت کا مطلب کچھ شہید لینا چاہتا، شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچے. فرمایا کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. اور پھر وہ آیت جو سورہ بقرہ میں آئی تھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، وہ دوبارہ آ رہی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کسی اور کی ہے؟ یہ قرآن کی آیت کیا اس کے مخاطب ہم نہیں ہیں. کون اس کا مخاطب ہے؟ قرآن پر ایمان رکھنے والے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھ رہے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، جانیں لڑانے والے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. مشکل حالات میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. حالات ہمارے خلاف جائیں تب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، سینہ سپر رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو دیکھنا پڑے گا. اس راستے سے گزر کے جنت آتی ہے. جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کی بات کیا تھی؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک جد و جہد درکار ہے. یہی جد و جہد ہمارے پیش نظر ہے. اسی جد و جہد کو کرنے کے لیے ہم کریں کہ اللہ کی زمین پر اور ہماری ذات پر اللہ کا دین قائم و نافذ ہو جائے. آج دور کیا ہے؟ آج سمجھنے کا، سمجھانے کا، ابلاغ کا، دعوت کا یہ دور ہے. آج اپنے آپ کو تیار کرنے کا. کبھی وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ مرحلے بھی لائے گا. تو بہرحال اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے دنیا میں آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل دین اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ واقعی اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ کے ساتھ وفادار ہیں، اور اسے غالب کرنے کی جد و جہد میں اسی کا نام جہاد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو اب ذرا اس کی طرف اب بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں. تو اس کے بعد کہا تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، یعنی جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو جنت میں کیسے جاتے ہیں؟ مر کے جاتے ہیں نا. تو کیا کہا؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے من قبل، اس سے پہلے ان تلقوہ، اب تم اس سے مل چکے. یعنی تمہارے سامنے جب تک موت نہیں آئی تھی اس وقت کی بات تھی جب تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو بھائی یہ تو ہوگا. یہ میدان جو ہے اب جب تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو، شہادت کی بات کرتے ہو، اگر تم جو دشمن کے مقابلے میں جانے کی بات کرتے ہو، غزوہ بدر میں جب مسلمان گئے تھے بہت کچھ مسلمان پیچھے رہ گئے تھے اور اس وقت اندازہ نہیں تھا اور ایسے حالات سب سے نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا. تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اب ان کے اندر بڑا جوش تھا، کاش کوئی موقع پھر ملے اور ہم بھی ذرا جانے بھی لڑائیں اور شہادت کے منصب بھی پائیں. تو اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں تم تو یہ چاہتے تھے نا. تو ظاہر سی بات ہے وہ موقع آ گیا. اب اس کے بعد ایک خصوصی بات ہو رہی ہے. غزوہ احد کے اندر ایک مسئلہ یہ پیدا بھی ہوا تھا مسلمانوں کے لیے جو ان کے اندر سراسیمگی پھیلی کہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل ہو گئے. یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ کے مشابہ تھے، ان کے شہید ہونے پر جس نے انہیں مارا تھا اس نے اعلان کیا، اس نے نعرے لگائے میں نے مار دیا. یعنی لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ کیا ہوا، لیکن یہ خبر پھیل گئی. جب یہ خبر پھیلی ہے تو مسلمانوں کے اندر جو ایک سراسیمگی پھیل گئی، اللہ کے رسول چلے گئے اب کیا بچا. یعنی حالات کیا ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے انہوں نے کہا پھر اب ہم جی کے کیا کریں گے، چلو ہم بھی جائیں. ایسے بھی تھے اور ایسے بھی تھے. یعنی کچھ منافق ساتھ چلے آئے تھے جنہوں نے اس موقع پر کہا کہ چلو ابو سفیان سے کہو کہ ہمیں امن لے کے دے دے. ایسے بھی لوگ نکل کے آئے درمیان میں سے، کچھ ایسے بھی تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ مخلص اہل ایمان کی بات ان کے ساتھ جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے پیش نظر وہی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہاں پر. کیا کہا؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نہیں ہے کیا مگر صرف رسول. الا رسول کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ایک دن تو چلے جائیں گے نا، اور چلے گئے، ایک دن اللہ کے رسول دنیا سے گئے. تو یہ بات کہی جا رہی ہے میدان جنگ کے اندر کہ اگر اللہ کے رسول مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. او قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ، جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے گا اللہ اس کی جزا دے گا. تو یہ اگر ایسا ہوا تھا اور یہ مسئلہ پیدا ہوا، آئندہ کے لیے سمجھ لو. اب آئندہ آگے بات ہو رہی، بعد میں ہو رہی ہے نا یہ بات، یہ آئندہ کے لیے کہ اگر کچھ بھی ہو تمہیں اللہ کے راستے میں لڑنا تو لڑنا ہے، کام کرنا ہے تو کرنا ہے. اور یہی وہ آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان پڑھی، اور اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ موت کا فیصلہ ان پر نافذ ہوا اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ حی و قیوم ہے، اسے موت نہیں آئے گی. تو لوگوں نے قبول کیا، اس بات کو سمجھ لیا اور کام جاری رکھا اور ایسا بڑھایا کہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے کیا کچھ صحابہ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، اب ایک اصول کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، جی بھی نہیں سکتا. بات تو یہ میں کہیں گے زندگی اللہ کے بغیر جب تک رکھے، یہاں جینے کی بات نہیں مرنے کی بات ہو رہی ہے. میدان قتال کے اندر جاتے ہوئے ڈرتا ہے نا، اللہ کے راستے کے اندر مر جائیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ بات کہی جا رہی ہے ایک مسلمان کس لیے نڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کان لنفس، کوئی نفس جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے ان تموت کے مر جائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اور اللہ کا حکم کیا؟ کتابا مؤجلا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کا حکم جو لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کب کس کو موت آئے گی، کہاں آئے گی. تو یہی بات آگے کہی بھی ہے. جو لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے یعنی منافقین، ان سے کہا ہے کہ جب تمہاری جس کی موت آئی تھی وہ خود آتا چل کے، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا پہلے سے طے شدہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا ہم اس کو دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. یعنی اہل ایمان آخرت کو پیش نظر رکھ کے کام کرتے ہیں، دنیا نہیں چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنے نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی وہ ان سے دل شکستہ نہ ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. یعنی تم سے پہلے بھی ایسے حالات گزرے ہیں اور لوگ اللہ کے جو انبیاء رسول ہیں ان کے ساتھ مل کے جنگ کی ہے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دعا بس یہ تھی. مجاہدین کی دعا کیا تھی؟ اب اللہ کے یعنی دین کے لیے اور اس کی دین کی سربلندی کے لیے، اس وفاداری کے اظہار کے لیے جانیں لڑا رہے ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے الا ان قالوا، نہیں تھا سوائے اس کے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یعنی سب سے پہلے بات کیا ہے بھائی، اس سے زیادہ اور کیا مانگتے ہیں؟ اس مقام پہ کھڑے ہو کے بھی احساس ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر اترتا ہے اور حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے کہ ہاں اللہ کے حکم پر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہو. کرنا یہ چاہیے. غلام کا کام کیا ہے؟ غلام کا کام کیا ہے کہ جہاں آقا حکم دے وہاں جائے. کون سے بڑے کمال کی بات ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کون سے بڑا؟ اسی نے دی تھی، اسی کے راستے میں چلی گئی. تو یہ بات جو ہے کیا ہے؟ احساس. تو سب سے پہلے دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے.
اور پھر کیا کہتے ہیں وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف فرما دے۔ یعنی جب کام کرتے ہوئے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، ہو گئی تھی نا، یہاں بھی ہو گئی تھی اونچ نیچ، تو کیا کہتے ہیں اگر اسرافنا فی امرنا، کام کرنے والوں سے غلطی ہوتی ہے، جو کام ہی نہیں کرتے ان سے کیا غلطی ہوگی؟ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، جو گھر بیٹھے وہ تو گھر ہی بیٹھے رہیں گے، ان کا انجام تو جو ہوگا سو ہوگا، جو میدان میں نکلیں گے ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں، تو اپنی غلطیوں کو کہتے ہیں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے معاملے میں اللہ تو اسے معاف فرما دے، تو ہو سکتی ہے انسانوں سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی دعا ہے کہ جو کچھ تیرے کام میں ہمارے تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، اور پھر ہمارے قدم جما دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوطی کے ساتھ جما دے، پیچھے نہ ہٹیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ اس دعا کے اندر پھر سے پڑھ لیجئے گا جا کے، 147 نمبر کی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ دنیا کا کوئی معاملہ مانگا ہے، کوئی شائبہ بھی اس کے اندر نظر آتا ہے؟ فکر ہے تو اپنی ذات کی ہے، غلطیوں کی معافی چاہیے، کام میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو درگزر چاہیے، اور کافروں کے مقابلے میں جو ہے ہمیں ثابت قدمی چاہیے اور نصرت چاہیے، اس کے سوا تو کچھ نہیں مانگا۔ تو یہ شان ہے، یہ بات ہے، یہ کیفیت ہے کہ جزا صرف اللہ سے چاہیے۔ اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اب یہ جواب اللہ کا دیکھیے، اہل ایمان کا جواب کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ دنیا کا کوئی سوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی دیا۔ ثواب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، دنیا میں بھی بدلہ دیا، دنیا میں بھی نصرت دی، دنیا میں بھی فتح دی، دنیا میں بھی مال دیا، دنیا میں بھی اقتدار دیا، دنیا بھی اللہ نے دی ہے۔ دنیا کافروں کے لیے تھوڑی رکھی ہے، جب اس راستے پہ آؤ دنیا بھی تمہاری ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ مضمون آئے گا کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں دنیا مانگے نہیں تھی، سوال میں دعا میں دنیا کا کوئی ذکر نہیں ہے، جواب میں دنیا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں بہتر دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی دیا، آخرت کا بہتر ہے دنیا سے، اصل تو آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں، تو کیا کہا ایسا بننا ہے، ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے، اللہ میں ایسا بنا دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشارے پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین، جو مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے۔ اندازہ کیا نا 300 آدمی چلے گئے تھے، 1000 میں سے 300، 1/3 اتنے منافق موجود تھے، ان کے درمیان کام ہو رہا تھا ایسے غداروں کے ساتھ، لیکن بہرحال کام جاری تھا، ان کی طرف سے چھوڑ دیا، ان کے ساتھ کوئی معاملہ بھی نہیں کیا پھر جا کے واپس کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ٹک ٹکی باندھ کے سب کو سزائیں دے دی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، معاملہ چل رہا ہے، ابھی اندرونی معاملہ نہیں ہے، جب وقت آئے گا جب ان سے دیکھا جائے گا۔ ان میں بہت سے مخلص بن گئے، واپس آئے، یہ بھی ہوا۔ تو بہرحال اللہ کا نظام ہے، اللہ کے طریقے سے۔ ابھی باہر پر توجہ دو، اپنی ذات پہ توجہ دو، اندر کے دشمنوں چھوڑو فی الحال۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بس معاملہ کیا ہے؟ ان کے اشاروں پر نہیں چلو، اگر ان کے جاؤ گے تو تمہیں پھیر کر لے جائیں گے ایمان سے، تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روک بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خدائی میں انہیں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ مشرکین کے بارے میں اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی، تو ان کا انجام تو یہ ہونے والا ہے۔ تم اپنا کام جاری رکھو۔ اللہ نے اب یہ پھر مزید اس پر بات ہے، ذرا سوچو، غور کر لو۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جیسے بات ہوئی نا، پہلے ہلے میں قدم اکھڑ گئے، فرشتے ساتھ تھے، مگر ہوا کیا؟ پھر کیا غلطی کیا؟ پھر مسئلہ خراب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون
مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا. وہاں ہوا تھا نا جب کہا عبداللہ بن جبیر نہیں جاؤ، لیکن نہیں مانے، کہا کہ یہ یوں، اور کیا کہا من بعد ما عصیتم، تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے. اب کسی نے اس کو مال غنیمت کہا، کسی نے کہا کہ یہ فتح کو دیکھ کر جو ہے جگہ چھوڑی. بہرحال یہ غلطی ہوئی، اس غلطی کو تسلیم کیا گیا، اس غلطی کی اصلاح بھی ہوئی، اللہ نے سب کو معاف بھی کیا. یہ سب باتیں آگے آئیں گی، لیکن اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کیوں آیا. اللہ نے مدد کی تمہاری، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، چاہے مال غنیمت ہو یا فتح ہو، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یعنی جو مقامی سردار تھے عبداللہ بن جبیر، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. حق یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ مومنوں پر بڑی نظر عنایت رکھتا ہے، بڑا فضل. کیا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ اہل ایمان پر بڑی نظر عنایت رکھتا ہے، تو معاف کر دیا. اب ایک بات یہ ہے، معاف کر دیا تو پھر یہ اس میں کیوں لکھ دیا ساری دنیا پڑھے گی قیامت تک؟ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. بھائی جب غلطی ہوئی معاف کر دیا، کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس لیے لکھ رہے ہیں پہلی بات تو انسانوں کی جماعت تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی سمجھے کہ صاحب غلطی نہیں ہو سکتی اور ہم تو کر ہی نہیں سکتے. یہ کہا انسان تھے، ہو سکتا ہے ہم بھی اور وہ بھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھو. اور دوسری بات کیا بتائی جا رہی؟ بعد کے آنے والوں کے لیے ایک تو یہی کہ کوئی الوہیت کا مسئلہ نہیں تھا، غلطی ہو سکتی ہے لیکن اپنی غلطی پر اصرار نہیں ہے. غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی نا، قرآن بتا رہا ہے. لیکن کیا ہے؟ غلطی پر اصرار نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ سب سے ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی مقام میں فرق نہیں پڑتا ہے. شرط یہ کہ آدمی واپس آ جائے. تو بتایا یہ جا رہا ہے اگر تم بھی غلطی کرو گے تو نقصان ہوگا، بچو. یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے معاملے میں ہم تو کم سے کم اللہ کو تو مانتے، کم سے کم کچھ تو کرتے. بھائی سب کرنا پڑے گا. ذرا سا کام ہوا تھا نا، کتنی آپ دیکھیے اللہ کا رسول موجود ہے، خود اس کی سرکردگی میں ایک مقام پر کچھ لوگوں نے کیا تو نتیجہ. تو اجتماعیت کے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلا کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی اجتماعیت کو مضبوط بناؤ اور اپنے معاملات کو درست رکھو تاکہ تم کافروں کے مقابلے میں پیش قدمی کر سکو، ثابت قدمی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو کچھ لوگ نکلے اور اس طرف دوڑ پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استصعدون ولا تلوون علی احد والرسول، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر پیچھے دیکھنے کا تمہیں ہوش نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. جب یہ دو طرف سے حملہ ہوا اور صفوں میں ابتری پھیلی تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے، کچھ احد پہ چڑھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے رہے اور آپ کے گرد کچھ لوگ رہے اور آپ پکارتے رہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو. ادھر آپ کو بلایا، لوگ آئے. بہرحال یہ بات کہ ایک سراسیمگی کی کیفیت کا معاملہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جب ایک دم حواس باختہ ہو جائے، جب ایک دم جو ہے صورتحال بدل جائے تو کیفیت ہے وقتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے، یعنی ایسی خبریں بھی ہوئی، ایسی تکلیف بھی ہوئی تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق رہے. آئندہ کے لیے تمہیں سبق رہے. کیا سبق رہے؟ کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت بھی تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. ٹھیک ہے، کچھ جاتا ہے کچھ آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو اس لیے یہ ہمت دلائی جا رہی ہے، حوصلہ دلایا جا رہا ہے. اصل میں غم مایوسی پیدا کرتا ہے اور جب انسان مایوس ہو جائے قوت عمل ختم ہو جاتی ہے، قوت عمل محدود ختم ہو جاتی ہے. جب آدمی مایوسی تو ہو گئے آج کل
یقینی نہیں کہ ہم وہ ہیں، ہماری تاریخ ہی ہم وہ مسلمان ہیں۔ اسلام تو آج بھی وہی ہے، دین وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، سب چیزیں، مدد بھی ویسی ہی آئے گی، لیکن معاملہ یہ کہ قوت عمل ختم ہو رہی ہے، قوت عمل گھٹ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں غم نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے ڈٹے رہو، جمے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو وہاں بھی کیا کہا تھا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک معاملے میں یہ ہوا، دیکھو آگے اللہ تمہیں کیا کیا موقع دکھا رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سبق دے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ہے؟ پریشان نہیں ہونا، کام کرنا۔ صرف آدمی افسوس کرتا رہے، آدمی جو ہے ملول ہو کے بیٹھ جائے، غمگین ہو کر گھر میں بیٹھ جائے، کام چھوڑ دے، مایوس ہو جائے، مایوسی کا اس راستے میں کوئی گزر نہیں ہے۔ اکیلے رہ گئے تب بھی چلیں گے، اس راستے پہ چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں غم دی اللہ نے اس لیے تاکہ آئندہ تمہیں سبق رہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت بھی نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، غم نہ کرو، کام کرو، ہمت، حوصلہ، اللہ سے وابستہ، پھر پلٹو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور جب پلٹے تو اللہ نے کیا مدد کی؟ تو فرمایا اس غم کے بعد ثم انزل علیکم من بعد الغم، من بعد الغم، اس غم کے بعد امنۃ نعاسا یغشا، اللہ نے لوگوں پر، کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، یعنی اللہ نے حوصلے بڑھا دیے، ہمت بن گئی، جو ایک دم ٹوٹے تھے پھر سے بنے۔ مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا، جو سراسر خلاف حق تھے۔ یعنی کچھ لوگ جو تھے جن کا معاملہ کچھ کمزور تھا، کچھ ان کے ساتھ تھے، آگے آ گئے تھے، دوسرے قبیلوں میں تھے، تو اب معاملہ کیا ہے؟ تو ان کا معاملہ یہی تھا۔ وہ جو بات تھی نا ابھی کہ انہوں نے کمزوری دکھائی، کچھ نے کہا اگر اللہ کے رسول ہوتے تو شکست کیسے ہو سکتی تھی بھائی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاہلانہ گمان کرنے لگے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور اللہ نے تمہیں دکھایا ہے یہ تاکہ تمہارے سامنے نقشہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس وقت تو براہ راست اللہ تعالیٰ خود یہ کام کرا رہا تھا، اس لیے کہ وہی رسول کے ذریعے، رسول موجود تھے اور وہی کے ذریعے سارے کام ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ خود موجود تھا۔ تو یہ بات ہے یہ کہ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام، اس کے تحت چلے، کوئی کہ ہماری بات نہیں مانی جائے تو نہیں چلے گا۔ یہ منافقین ہی کہتے تھے، عبداللہ بن ابی کا مسئلہ یہی تھا، ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، یہی کہہ کے پیچھے پلٹا تھا، ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یہ وہی بات جس پر ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، موت کا معاملہ، جگہ متعین، کس طرح آئے گی سب لکھا ہے، تو خود آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اس پر بات مکمل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتے جاتے ہیں، پیچھے بھی کیا تھا دوبارہ کیا، اب پھر ایک اور نصیحت ہو رہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب مدینے واپس آ گئے نا تو بڑی بڑی باتیں لوگ بنا رہے تھے، منافقین خاص طور پر، دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہ کرو تو یہ نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے اگر یہ ہماری بات مانتے تو دیکھو یہ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں پہلی بات تو اس کو آنا تھا، اس کا آیا ہے۔ اب مسلمانوں سے کہا جائے تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آج بھی بعض اوقات اللہ نے سے کیا کہا، کافرانہ قول کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اگر وہ نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ وہ بھائی ہوتا کیسے نہیں، جو لکھا اللہ نے ہونا ہے۔
اپنی طرف سے احتیاط کرو. یہ نہیں کہ احتیاط نہ کرو, اپنی عقل استعمال نہ کرو, حکمت عملی اختیار نہ کرو, سب کرو, لیکن فیصلے اللہ کے ہیں. جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو ہو جائے گا معاملہ. لاکھ احتیاط کریں گے پھر بھی معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے, اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے. اگر تم اللہ کے راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب کو سمٹ کر آنا, پلٹ کر آنا اللہ ہی کی طرف ہے. تو بہرحال مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے مسلمان کے لیے, مر کے اللہ کے پاس جانا ہے نا. اصل بات یہ کس حال میں مرے, کیا کر کے گئے. اگر جنت ملے تو کون جانے سے انکار کرے. یعنی اگر آج فیصلہ ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو, ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو, اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. غلطی ہوئی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے تو یہ کہا کہ آپ نرم ہوئے, ہم نے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ لِنْتَ لَهُمْ, آپ ان کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں. یہی بات ہے. اسی کو علامہ نے کہا ہے قائد کی خصوصیات کیا ہیں, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کہ میر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. بڑا انہوں نے اس قرآن سے استفادہ کرتے باتیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, کام کرنے والوں سے ہوتی, کیا مسئلہ ہے, معاف کرو انہیں. اللہ دلوں میں بھی کچھ بات نہیں ہونی چاہیے, ایسا نہیں کوئی کچھ کر رہا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ آپ تو پہلے ہی رحم دل ہیں, لہذا ان کے قصور معاف کر دیجئے, ان کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کیجئے, اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ بھی رکھیے. یہ ڈیگریڈ نہیں ہونا ہے ان کا معاملہ کچھ کہ مرتبہ کچھ کم ہو گیا ہو, اپنی جگہ ہے, ویسے ہی شریک مشورہ رکھو. پھر فرمایا پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. کیا یہ بات اس دن کے لیے تھی, آج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ قرآن آپ کے سامنے ہے, آیت 160, اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. تو اللہ کی مدد کے مستحق بننا, اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو کام ہے وہ کرنا اور اس کے راستے میں چلنا, یہ بات ہے اصل. تو اللہ تعالیٰ کہتے اگر اللہ تمہاری مدد کرے فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا. بھائی اللہ ہی تو ہے. اگر اللہ کو ناراض کر دیا, اللہ سے کہ اللہ کو پر توکل نہ کیا, اللہ پہ بھروسہ نہ رکھا, کس پہ کا رکھو گے. دنیا پہ رکھا تو دنیا کسی کام نہیں آئے گی. آج بھی ہم کہتے ہیں دنیا یہ کام کرے, لوگ یہ کام کریں, اقوام متحدہ فلانا کام کرے, وہ یہ کام کرے. بھائی جو کام تمہارے کرنے کا ہے وہ تم کرو, اللہ کے بھروسے پہ کرو, اپنی ذمہ داری کے تحت کرو, اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. نبی تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا, لیکن اگر کوئی دوسرے کی بات تو بتایا, اگر کوئی کرے تو کیا ہوگا, تو یہ بتا کے پھر کیا کہا, بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو, جو بدترین ٹھکانہ ہے. تو یہ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے اہل ایمان ہیں وہ اس کام کو کیسے کریں گے, انہیں نہیں کرنا ہے, نہ کریں گے نہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں, ہمارے سامنے بات ہو رہی ہے. فرمایا اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے.
ایک اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والے، ایک اس کے خلاف چلنے والے، بڑا فرق ہے۔ تو یہ بہرحال اپنی جگہ پر پہچان سکتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں در حقیقت اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمی میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تیسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے، 2 مرتبہ پہلے پیچھے سورہ بقرہ میں گزری ہے۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا رسول اٹھانا جو یہ کام کرے، پھر اللہ نے کہا ہم نے ایسا رسول دیا جس نے کام کیا، اب یہاں پھر دوبارہ دہرایا، اور پھر سورہ جمعہ میں بھی یہ بھی آئے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری اجتماعیت قائم کر کے مسلمانوں کی تعلیم، تربیت، تزکیہ، اور اب بھی یہ چیزیں اسی طرح چلیں گی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے جو اجتماعیتیں اس مقصد کے لیے قائم ہوں گی وہاں یہ سارے کام جاری ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت، اب اللہ یہاں دگنی کہتے ہیں، وہ جو بات کری تھی ہم نے وہاں پر 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یعنی اپنی غلطی سے ہوئی تھی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں کون مومن ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو وہ کہنے لگے کہ جو جا رہے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، جو گئے تھے لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے، تو انہوں نے کہا، کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو ہرگز نہ مرتے، یعنی یہ وہی اپنی جگہ پر نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو، ان منافقوں سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کے دکھانا۔ اگر تدبیروں سے، اگر انسانی کوششوں سے موت سے بچ سکے تو بڑے بڑے دانشور دنیا میں پڑے، بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے آپ نے جو کہا کہ یہ جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا ہے اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت جب آئے گی تمہیں پالے گی چاہے تم کیسی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ تو کہا اگر تم سچے ہو کہ ہاں تمہارے اس سے بچتے تو اپنی موت، اپنی جان بچا کے دکھانا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں بات آئی تھی، وہی بات ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ابھی ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ آگے والے جا کے یہ تصدیق کر چکے ہیں، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرحاں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ تو منزل مراد کو پہنچ گئے، وہ تو منزل مراد کو پہنچے ہیں، لہذا کوئی غم نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ چلے گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاة من النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیکی و بھلائی کے راستے پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ رحم و کرم، بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے، ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔
یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دے، ظالموں کی سرکوبی فرما دے، یا اللہ امت کو بیدار کر دے، یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ آصف کی والدہ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، عاشقین صاحب کو صحت عطا فرما، مستقیم صاحب کی اہلیہ کو صحت عطا فرما، بلال صاحب کی اہلیہ کو صحت عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا، سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔